سبحان اللہ عما یشرکون. لوگ غیر مسلموں کو، خصوصاً کرسچن کو، ہندو کو، سکھ بھائیوں کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور انٹرفیت قبیلت کامیابی کے ساتھ دواں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سانحہ سات لوگوں کا ذہن بنائیے، ان کو ساتھ ہمارے شامل کیجیے. اشراق صاحب کو دیے، اشراق صاحب اپنا گولڈ میڈل ریسیو کریں. این پی سی آئی اے سے بھی ان کا تعلق ہے، چیئرمین ہے اس کے بھی آزاد کشمیر کے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی تنظیم سازی وہاں یہ مصروف ہیں اس میں. میں اسپیچ کر کے نکل جاؤں گا بیٹا. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ عزیر احمد. عزیر، ان سے اسپیچ کرائیے. جی بسم اللہ. آپ چھوڑ دیں پکڑ کریں. السلام علیکم، میرا نام ہے لال علی اور یہ میرے ساتھ میرا بھائی ہے عزیر احمد. زیادہ لمبی تو نہیں کروں گا، آپ سب کو تکلیف نہیں دوں گا، لیکن تصویر میں ہم نے تو وہ دیکھنی ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے اور جو ڈسیبلز لوگ ہوتے ہیں، جو ڈیزرونگ پیپل ہوتی ہے، ہم ان کے لیے سورس آف انسپائریشن بن سکیں. اس مقصد میں جب تک ہم اکیلے ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس ہال میں موجود، اسلام آباد، راولپنڈی، پاکستان میں موجود جو بھی خود کو پاکستانی یا مسلم کہلاتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے. اور علی صاحب کا بہت مشکور ہوں، آپ نے پیار دیا، اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ امید ہے آپ سے. اور ایک سب سے بڑی بات، عمران خان صاحب تک امید تو نہیں ابھی میرا یہ میسج پہنچ جائے، لیکن اگر پہنچ سکتا ہے تو ان سے میں چھوٹی سی خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بڑی یہ خواہش ہے کہ میں کسی کی امید کی کرن بنوں، اس سے بڑی میری خواہش یہ ہے کہ میری یہ ویلفیئر ٹرسٹ کبھی این جی او نہ کہلائے، یہ نان گورنمنٹ ایسوسیشن نہ ہو جائے. میں گورنمنٹ کا پورا سہارا چاہتا ہوں، عمران خان کے ساتھ مل کے تمام معذوروں اور مسکینوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ہماری فاؤنڈیشن کا نام ہے آلیہ فوڈ، فیس بک پیج بھی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ اس کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہے. بہت بہت شکریہ. میں آپ کے ساتھ جو بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اب اگر ہم اس پہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ملک پیدا کیا، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، کیونکہ رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو، اس میں اس طرح میں بیٹھ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا، اس کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دے گا. جس نے پاکستان میں اپنی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے، جس نے پاکستان میں اپنی سیاسی خودکشی کرنی ہے، وہ آ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے، پھر اس کو اٹھا کے زمین بوس کریں گے. کیونکہ میں نے نہیں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، نہ کوئی جذباتی نعرہ ہے، یہ دلیل سے میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، جو غلام رسول تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حکم پہ لندن سے بنی صغیر پاک و ہند واپس آیا تھا، حکم دیا تھا اس کو کہ گو آئی ایم یور پروفٹ محمد، گو محمد علی جناح، گو اینڈ سرو دی مسلمانز آف انڈو پاک. اس شخصیت نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اسرائیل از the illegitimate child of West. اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ہمارے قبلہ اول پہ اس نے تسلط کیا ہے. یہ کسی عربی کی جنگ نہیں ہے، یہ عرب اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام حق و باطل کی جنگ ہے، یہ حق اور کفر کی جنگ ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تم نے فرمایا کہ اگر تم وہاں نہ پہنچ سکو اور نماز نہ پڑھ سکو تو اس کی چراغوں کے لیے تیل بھجوا دو. تو آج ہم نے پاکستان میں یہ عہد کرنا ہے
لحاظ سے جو ہے تباہ حال اور سود میں بال بال جکڑا ہوا، اغیار کے پیروں کی ٹاپوں سے جو ہے ڈرا سہما ہوا پاکستان کیسے فلسطین کی بات کرے گا اور کیسے کشمیر کی بات کرے گا؟ اگر ہم پاکستان کو مضبوط سیاست کے لیے نہیں، جس کو پتہ نہیں اس پہ کوئی پوچھ نہیں، لیکن جس کو یہ پتہ لگ گیا کہ ملک بنا کس لیے، مقصد کیا تھا، 27 رمضان کو کیوں بنا، کیوں کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خوابوں میں آ کے بتاتے رہے کہ اس ملک کو بناؤ، بنانے کے بعد کہتے رہے کہ بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، کیوں 65 کی جنگ میں آسمان سے جو ہے ہرے لباسوں میں لوگ آ کے ہندوستانی ٹینکوں اور فوجوں کو تباہ کرتے تھے، کوئی تو وجہ ہے۔ اس لیے تو اشفاق احمد مرحوم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، اس کی قدر کر لو۔ تو واللہ علی محمد تم سے، عمران خان تم سے، باجوہ صاحب تم سے، اور نواز شریف اور زرداری صاحب اور ہم سب سے جو صاحب اقتدار رہے ہیں، جس کو پتہ ہے کہ یہ ملک دنیا میں احیاء اسلام کے لیے بنا ہے، حق و باطل کی جنگ کے لیے بنا ہے، ظلم کے خلاف بنا ہے، ظلم چاہے کسی کے بھی خلاف ہو۔ اگر یہ مسلمان ظلم کرتا ہے کسی ہندو سے، کسی کرسچن سے، میرا دین کہتا ہے اس کرسچن نان مسلم کے ساتھ کھڑے ہو، تو پاکستان تو ظلم کی نفی پہ بنا تھا۔ اس لیے تو ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں پختون پنجابی اور سندھی بلوچ کی لڑائی میں اور شیعہ سنی کی لڑائی میں ہمیں ڈال کے اس ملک کا تیا پانچا کر دے، اور تو اس کو کوئی طریقہ نہیں آتا۔ وہ آپ کی پاک فوج کو زیر نہیں کر سکتا، وہ آپ کی ایٹمی طاقت کو ختم نہیں کر سکتا، وہ آپ کے دلوں سے عشق رسول نہیں نکال سکتا، وہ آپ کو مسجدوں سے نہیں نکلوا سکتا۔ وہ کر سکتا ہے یہ کہ شیعان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے۔ وہ جوان جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے زخم کھاتے سفید کفن کی بجائے سب دلالی پرچم میں لپٹ گئے، ان سب کو سلام، اور اس ماں کو بھی سلام جس نے اپنا خاوند بھی اس ملک کو دیا اور اپنا بیٹا بھی پچھلے مہینے دے دیا۔ 6 ستمبر 2020 آزاد کشمیر، مظفر آباد کشمیر بنے گا پاکستان ریلی کرنے کے بعد سری نگر ہائی وے پہ، اور انشاءاللہ میرا تو اپنے آپ سے یہ ہے اور آپ بھی اپنے آپ سے عہد کریں، ہم نے مرنا تب تک نہیں ہے جب تک گورنر ہاؤس سری نگر پہ پاکستان کا سب دلالی پرچم لہرا کے نہ جب مجھے اگر کوئی اس غلام رسول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا تاج ہی ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں دوبارہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی کبھی پالیسی نہیں رہی کہ کسی بھی جو ہے اقلیتی فرقے کو پرسیکیوٹ کیا جائے، اس کی بے خونی کی جائے اور اس کو مارا جائے، کبھی حکومت نے اسپوریڈک انسیڈنٹ ضرور ہوں گے، ان سے ہمارا اختلاف ہے، ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے، کیونکہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا باغی ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانیں گے تو پھر اس کے بعد آپ مسلمان کلیم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو انشاءاللہ پاکستان تو بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے، اس نے تو بننا ہی مدینہ ثانی ہے، یہ تو ہے ہی مدینہ ثانی، جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، غزوہ ہند کی ابتدائی دور سے ہونی ہے، وہ کالے جھنڈوں کی فوج اور کوئی نہیں ہے، کالے جھنڈے نہ اٹھاؤ، وہ آلریڈی موجود ہے، پاک فوج ہی وہ فوج ہے جس نے لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ آخری وقت آئے گا جب انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اس میں ہم سے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کردار ادا کر لے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشخبری کہ میں اور میرے جیسے جتنے بھی ہیں، جس بھی جماعت سے ہیں، جس کے ملک میں، جس کے دل میں ملک کا درد ہو اور دین کی فکر ہو، چاہے جس بھی جماعت میں، اس کو آپ مضبوط کریں۔ باقی آپ نے ختم نبوت کی بات کی تو انشاءاللہ ختم نبوت مسیحیوں کو وہاں پہ اسٹریٹ سے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے، کل کیا جاتا ہے، اور ہم جو ہے مسلمانوں اور سکھوں اور جو ہے مسیحیوں کے کیا رونا روئے ہیں، ہندو مت کے اپنے جو لوور کاسٹ ہیں ان کا بھی جینا محال کیا ہے آدمی جس کا نام نریندر مودی ہے، تو اس کے خلاف آپ کو قرارداد جمع کرنی چاہیے، پاکستان کے خلاف جمع کی، اور میرے لیے فخر کی بات ہے اس قرارداد میں اگر پاکستان کے خلاف انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھے تو بائی نیم چارج کیا ہے۔ تو میرٹ رسل وہ چیز ہے جو کہ ہماری جماعت ہی ہمارے دین میں تقویٰ کیا ہے، تقویٰ میرٹ ہی ہے، اور ہماری جماعت بنی میرٹ پہ تھی، تو وہ تو ایک پالیسی بیان میں دیا ہے، ظاہر ہے اس پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو ان شاء اللہ 5 سال حکومت گزارنے کے بعد کچھ حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہتا 100% میرٹ ہے، 100% بہت مشکل ہے، لیکن کوشش چل رہی ہے کہ اس تک ہم نزدیک سے نزدیک پہنچیں۔ باقی جو قبائلی علاقے جات کی آپ نے بات کی ہے، خان صاحب ممند گئے تھے، ڈسٹرکٹ ممند، اور وہاں انہوں نے بھی بڑے پروجیکٹس کا اعلان کیا، اس سے ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب بھی گئے تھے، انہوں نے بھی بڑے روڈس کا اعلان کیا ہے،
اور ہمارے آپ کو شاید علم نہیں ہوگا لیکن ٹرائبل ایریاز میں بہت خوبصورت علاقے بھی موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے جنگوں کی وجہ سے اور امن و امان کی وجہ سے کسی کو بہت نزدیکی لوگوں کو بھی نہیں پتہ. جو ہمارا مری ہے، نتھیا گلی ہے، گلیاد ندو ایریاز، اس سے زیادہ ٹھنڈے علاقے وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس کو ایکسپلور کرنے میں اور وہاں سیاحوں کو لانے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک چیز کی ابتدا آپ آج سے کریں گے تو پھر مستقبل میں ہو جائے گا. شریف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیڈ ہے، ان کا آج کا بیان ہے کہ ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے، جبکہ مریم نواز شریف کا وہ بیان ہے کہ شہباز شریف کو اپنے بھائی کی بات ماننے کی سزا ملی اور نیب ہمیں عطاب کا نشانہ بنا رہی ہے. تو خیر سیاستدان سیاست وہ اپنی کریں گے، اپنے سیاسی بیان وہ ظاہر دیں گے، لیکن بیس سابق وزیر اعظم جو ہے اور 3 بار کے میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو خود تشریف لانا چاہیے، اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ جو ہے وہ آزاد ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ آزاد ہے، ان کو بڑے ریلیفس بھی ملے ہیں، پاکستان کی عدالتوں سے کچھ فیصلے خلاف بھی گئے ہیں، لیکن ایز اے سابق وزیر اعظم میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو آ کے کا سامنا ضرور کرنا چاہیے. ان کے جو گلے ہیں نیب سے، ظاہر نیب ہم نے تو نہیں بنایا، لیکن نیب میں سکم بھی موجود ہے، اگر ان کو کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ سپریم کورٹ سے حل ہو سکتے ہیں، اور جو ان کو باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ سیاست میں چلتے رہتے ہیں، یہ روز کے میں سمجھتا ہوں روٹین کی چیزیں ہیں، لیکن اگر ان پہ بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں میاں صاحب پہ، اس کا ان کو جواب دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ تقاریر کریں، کیونکہ وہ علاج کے لیے گئے تھے، یا تو وہ علاج کریں یا پھر واپس آ کر کیسز کا سامنا کریں.